عنایت بھائی یہ بتائیے کہ آپ نے درانی صاحب وزیر اعلیٰ تھے، ان کی کیبنٹ میں آپ تھے، پرویز خٹک صاحب کی آپ کیبنٹ میں تھے، پھر آپ نے اپوزیشن کے طور پہ دیکھا، پارلیمانی لیڈر تھے آپ جماعت اسلامی کے، آپ نے محمود صاحب کی بھی وزارت دیکھی، وزارت اعلیٰ، گنڈا پور صاحب کی بھی آپ ابھی ملاحظہ کر رہے ہیں، پھر سہیل افریدی صاحب کی دیکھ رہے ہیں. تو ان میں سے بہتر وزیر اعلیٰ کون تھا؟ یہ تھے ابھی، چلو افریدی صاحب کو تو ابھی جج کرنا شاید بہت ٹو ارلی ہوگا، باقی جن لوگوں نے جو موقع تو سب کو ملا، تو اگر ہم ان کو کوئی کر سکیں، ریٹ کر سکیں کسی بنیاد پہ، کام کی بنیاد پہ، یہی ہے نا اس کا، تو کس کو آپ دیں گے اور کیوں دیں گے، اس کو نمبر دیں گے؟ میں ایک اصولی بات فاروق وڑائی صاحب، میں اصولی بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر کسی ایک پارٹی کو کمپلیٹ میجورٹی ملے گی تو وہ اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آزاد ہوگی، اور اس کے نتیجے میں وہاں گورننس کے نظام کے اندر بہتری آئے گی. اچھا، یہ بات ہماری غلط ثابت ہوئی، تجربے نے یہ بات غلط ثابت کر دی. وہ یہ کہ 2018 کے آنورڈ پی ٹی آئی کو نہ پہلے 2/3 میجورٹی ملی، اب 2/3 سے بھی زیادہ ملی ہے. اب تو اپوزیشن کو اگر ریزرو سیٹس نہ ملتے، خواتین کے اور دیگر ریزرو سیٹس نہ ملتے، تو اپوزیشن کے پاس تو کے پی کے اندر اسمبلی کو ریکویزیشن کرنے کی صلاحیت بھی نہیں تھی. تو اس لیے ان دو ٹینیورز کو دیکھ کے اب ہم یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہوتے ہیں، جس میں آپ کے اوپر میجورٹی پارٹی کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتی ہے، اس چیک اینڈ بیلنس کی وجہ سے چیزیں بہتر ہوتی ہے. اس لیے میں درانی صاحب اور جو پرویز خٹک ہے، ان دونوں گورنمنٹ کو اچھا رینک کرتا ہوں، اور اس وجہ سے اچھا رینک کرتا ہوں کہ اس میں جماعت اسلامی کولیشن میں تھی، اور جماعت اسلامی جو ہے وہ چیک کر رہی تھی اس گورنمنٹ کو. جماعت اسلامی جو ہے اس گورنمنٹ کو مطلب ایک لحاظ سے اپنے حدوں کے اندر رکھ رہی تھی. نہیں، لیکن اس کی کیا دلیل ہوگی عنایت بھائی کہ جب آپ لوگ ساتھ تھے تو آپ کہیں گے وہ گورنمنٹ اچھی، لوگ اسے کہیں گے چونکہ آپ لوگ ساتھ تھے. کوئی ایسا ہوا ہو نا کہ آپ نے چیک اینڈ بیلنس کوئی عملی دلیل اس کی دیں کہ بھائی ایسا ہو رہا تھا، جماعت اسلامی نے احتجاج کر کے رکوا دیا ود ان دا گورنمنٹ یہ کام، اب وہ کام ہو رہا ہے. دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، جی، جو درانی صاحب کی گورنمنٹ تھی اس میں تو ہم ظاہر ہے بہت بڑی ہماری میجورٹی تھی، ہم آلموسٹ نمبر 2 تھے. جے یو آئی کی جو نمبر آف سیٹس نمبر 1 تھی، اس میں تو ظاہر ہماری زیادہ ہم آہنگی تھی، بہت ہم آہنگی تھی ہماری ان دونوں کے درمیان. اور ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے ہم لڑے تھے. ایم ایم اے تو اس گورنمنٹ کو تو پوری طرح ہم اون کرتے ہیں، 100% اس گورنمنٹ کو اون کرتے ہیں. ظاہر ہے اس میں درانی صاحب ہمارے ٹیم لیڈر تھے اور جماعت اسلامی تھی، تو جماعت اسلامی جو ہے اس وقت زیادہ فوکس رہی گورننس پہ، جماعت اسلامی فائنینشیل ڈسپلن پہ زیادہ فوکس رہی. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کس دلیل پہ کہتے ہیں، تو میں تھوڑا سا آپ کو جو فائنینس ہے، فائنینشیل ڈسپلن ہے، اس کے حوالے سے بتاؤں کہ اس وقت مشرف کی حکومت تھی. مشرف کے قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ناقد تھے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے اس وقت خیبر پختونخوا حکومت کو بیٹر یوٹیلائزیشن آف ریسورسز پہ، ایفیشنسی پہ کوئی 1.5 ارب یا 2 ارب تک انسینٹیو اور بونس دیا تھا، انعامی بونس دیا تھا. اور ورلڈ بینک نے اس وقت ہماری گورنمنٹ کی تعریف کی تھی، ڈان اخبار کے اندر اداری تعریف کی گئی تھی. فائنینشیل ڈسپلن ہمارا یہ تھا کہ جب آپ بجٹ بناتے ہیں یا ڈیولپمنٹ پلان بناتے ہیں، اینول ڈیولپمنٹ پلان بناتے ہیں، تو جب آپ کا اسکیم جو ہے اگلے 2 سالوں کے اندر کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم تھرو فارورڈ کہتے ہیں. تو یہ بیٹر فائنینشیل مینجمنٹ ہوتی ہے. تو جب ہم چھوڑ رہے تھے تو ہماری اسکیمیں جو تھی وہ اگلے 2 سال کے اندر مکمل ہو رہی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت قرضہ جو تھا، ہم نے بینکوں سے، جو ہماری سی پچھلی والے گورنمنٹ نے ایکسپینسو لون لیے تھے، ان لون کو کمرشل بینکوں سے قرضہ لے کے دوبارہ ری پے کر دیا، یکمشت ری پے کر دی. اس میں 16 ارب روپے بچت ہو گئی تھی. اور جب ہم جا رہے تو 6-7 ارب روپے کا قرضہ تھا کے پی کے اوپر. آج کل آپ کا یہ ایگزیکٹ فگر تو نہیں بتا رہے ہیں، لیکن ایک اندازہ یہ ہے کہ 1000 ارب تک ہے. جب آپ جا رہے تھے 6-7 ارب رہ گیا تھا. اب اس وقت جو ہے یہ پوزیشن ہے. یہ جو محمود خان کی گورنمنٹ تھی اس وقت تو بہت بڑا، ان کے اپنے ڈیٹ بلیٹن کے اندر 600-700 ارب روپے انہوں نے دکھا دیا تھا. تو اس لیے ایک تو یہ فائنینشیل ڈسپلن جو ہے ہم نے وہاں، اور یہ دیکھیں اس کے بعد پھر دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے رپورٹس آئے ہیں، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اس وقت جو کرپشن کے حوالے سے پرسپشن تھا کے پی تھا دونوں حکومتوں کے درمیان، وہ 18 اور 2024 والا ہے اس سے بہت بہتر تھا، اور وہ پاکستان کے اندر اس کی رینکنگ بھی بہتر تھی. اب تو چیزیں بالکل سٹک ہے. اب آپ اکنامک سروے پاکستان پڑھیں گے تو
کے پی کے اندر جو آپ کی لٹریسی ریٹ ہے وہ 51% ہے. آپ دیکھیں سندھ کا 57-58% ہے, پنجاب کا 66 ہے یا 65% ہے. تو اس لیے ہم پیچھے چلے گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ میں جب بات کروں گا تو میں کوئی ایسی ججمنٹل بات نہیں کروں گا, کوئی دعویٰ نہیں کروں گا, میں فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کروں گا کہ میرے ساتھ فیکٹس اینڈ فگرز. 18 میں تو پوری گورنمنٹ مل گئی نا پی ٹی آئی کو, یعنی پی ٹی آئی کے پاس پہلے صوبائی حکومتیں ہوا کرتی تھی, پھر تو پورے پاکستان میں حکومت مل گئی, اور اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی, ایک پیج پہ بھی تھے, پورے اختیارات تھے. اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان کی پرفارمنس اور بری ہو گئی اور انہیں دبا کے کرپشن کی دونوں ٹینیورز میں. علی امین نے, محمود خان صاحب نے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس پہ بڑے بڑے رپورٹس بھی آئے, لیکن ہمارے جو یوتھ نوجوان ہے سم ہاؤ وہ ابھی تک بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں نا. نہیں تو آپ لوگ بتا نہیں نہ پائے اگر ایسا تھا. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم زیادہ شور نہیں کر سکتے, زیادہ افیکٹولی نہیں بتا سکتے. ہم تو بتاتے رہے ہیں نا, ہم سوشل میڈیا پہ بتاتے رہے ہیں, ہم الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ. اچھا, علی امین گنڈا پور کے دور میں کیسے کرپشن ہوئی, یا محمود خان کے 18 کے دور میں کیسے کرپشن ہوئی, کیا باتیں زبان زد عام تھیں, یا جو رپورٹس آ رہی تھی کیا کہہ رہی تھیں؟ دیکھیے یہ جو کوہستان اسکینڈل ہے نا, یہ تو اسی دور کی ہے, محمود خان کے دور کی ہے. کوہستان میں 40 ارب روپے صرف ایک ورکس اینڈ سروسز CNW ڈپارٹمنٹ, جو ورکس اینڈ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر کرپشن ہوئی. اس کے بعد ان کا جو انرجی, یہ ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹس ہے. اس طرح ان کا جو انرجی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بارے میں مختلف جو فورن اور لوکل پروجیکٹس ہے اس میں کوئی 29 ارب روپے کی چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے. کوئی اربوں روپے کی کرپشن کی نشاندہی جو ہے وہ آپ کی جو ان کا فلیگ شپ پروگرام ہے صحت انصاف کارڈ, اس میں ایڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کر دی ہے. اس طرح جو فوڈ ہے, فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی کوئی 7 ارب یا اس سے اوپر جو ہے کرپشن کی نشاندہی کی گئی ہے. یہ تو وہ قصے ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہے, جو ایڈیٹر جنرل آف پاکستان آڈٹ کرتا ہے وہ 10% کا آڈٹ کرتا ہے, اور جب وہ سب کا آڈٹ کرے گا تو یہ جو کرپشن ہے, خود ان کی جو صوبائی اسمبلی کی اسپیکر ہے کوہستان اسکینڈل پہ, انہوں نے اپنے چیئر سے یہ بات کہی تھی کہ میرا اندازہ ہے کہ یہ کرپشن 40 ارب نہیں ہے, یہ تو 200 ارب ہے. یہ خود ان کی اسپیکر اپنی حکومت کے بابر سلیم سعودی, یہ ریکارڈ پہ ہے. اور میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر آپ پوری کے پی کا 6-7-8 سالوں کا آڈٹ کریں گے تو یہ 1000 ارب روپے سے بھی زیادہ چلے گی. تو اس لیے یہ تو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹس ہے. اب جو چیزیں بالکل آپ کو مجھے ایک کانٹریکٹر نے کہا, اور اس کے ساتھ پھر ایک SDO صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اس نے کہا اس SDO سے بات کر یہ کنفرم کرائے گا. اس نے کہا اس کا نام کسی ویلاگ اور سوشل میڈیا کے اندر نہیں بتانا ہے. اس نے کہا کہ جب پشاور سے پیسے ریلیز ہوتے ہیں تو اس پہ ہم سے 15% کمیشن لی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جب ہم یہاں آتے ہیں اور یہاں 2% جو ہے وہ ان کی جو خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی ہے اس کا ٹیکس لیا جاتا ہے. اب یہ 15 سے 2 17% ہو گئی. 15% جب آپ وہاں کانٹریکٹ ایوارڈ ہوتا ہے تو کوئی 20% تک وہ بلو چلا جاتا ہے. گورنمنٹ کی رولز ہے کہ بلو کم از کم 20% بلو ہوگا, تو وہ چلا جاتا ہے. پھر آگے وہ کہتا ہے کہ 15% ہم وہاں جو ایگزیکیوٹنگ ایجنسی کا لوکل سٹاف ہے ان کو وہ دے دیتے ہیں, کمیشن دیتے ہیں. تو یہ کل ملا کے کوئی 50% سے اوپر بن جاتا ہے. باقی 50% روپے جو ہے وہ گراؤنڈ پہ لگانے کے لیے ہوتے ہیں, جس میں کانٹریکٹر جو ہے 25-30% اپنا پروفٹ لے لیتا ہے, تو 15-20% جو ہے وہ گراؤنڈ پہ لگ جاتے ہیں. تو یہ کرپشن کی کہانی ہے, یہ اب بھی چل رہی ہے, یہ چیزیں اب بھی چل رہی ہے. اور یہ سچی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو لوگ پرائیویٹلی تو بتائیں گے, آپ کے پاس نہیں آئیں گے, لیکن یہ بالکل زبان زد عام ہے کہ یہ چیز چل رہی ہے. اور آج بھی چل رہی. سہیل آفریدی کی, سہیل آفریدی بیچارے کا تو ابھی تک کوئی گرفت بھی نہیں ہے. سہیل آفریدی جو ہے وہ کمیشن کیسے ختم کرے گا, کرپشن کیسے ختم کرے گا. یہ سہیل آفریدی تو CNW کا منسٹر رہا, یہ اس CNW کا منسٹر رہا جس میں 40 ارب کوہستان اسکینڈل جو ہے وہ انرتھ ہوا. یہ تو اسی کا منسٹر رہا. اس کا اگر اسکینڈل جب آیا یہ اس وقت منسٹر تھے, تو یہ کیا کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. اگر آپ کہہ رہے ہیں ان کی موجودگی میں اتنا بڑا اسکینڈل ہو گیا, ایک ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے. یعنی میں تو اس وقت ایز آف ناؤ ان کو یہ اسپیس دوں گا کہ شاید ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ اس پہ, لیکن آگے تو پتہ چلے گا کہ یہ خود بھی کتنا انوالو ہے. کیونکہ یہ علی امین بھی ابتدا میں ان کا یہ پرسیپشن تو نہیں تھا نا, علی امین نے دبا کے کرپشن کی.
اور عام ایک تو ہوتا ہے نا زبان زد عام، اور پھر محفلوں میں بھی لوگ کہنا شروع کر دیں کہ یار ہمارا حصہ تو فلاں جگہ بھی جا رہا ہے، فلاں بھی. پنجاب میں بھی جب کبھی کوئی آفیسر یا وزیر کرپشن کرنا شروع کرتا ہے یا پیسے لینا شروع کرتا ہے تو پھر ادھر لوگوں میں، بیوروکریسی میں، صحافیوں میں اس کا نام عام ہو جاتا ہے وہاں پہ. لیکن میرا خیال ہے کہ سسٹمز کے اندر جب تک سسٹمز تبدیل نہ ہونا تو انڈیویجولس کرپشن نہیں رکوا سکتے ہیں. اور سسٹمز جو ہے اس طرح ہم تو تبدیلی نظام کی اس لیے بات کرتے ہیں نا. دیکھیے آپ کے نظام کے اندر ڈسکریشن ہوگا، میرے پاس اختیار ہوگا تو میں اس اختیار کو غلط استعمال کروں گا. نظام کے اندر ڈیسیجنز کلیکٹیو ہونے چاہیے، وہ ڈیسیجنز انڈیویجولس کے پاس کوئی ڈسکریشن نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر وزیر اعلیٰ کو ان کے چائے بسکٹ کے لیے بھی کروڑوں روپے دیتے ہیں، ان کو لوگوں کے اندر ڈول آؤٹ کرنے کے لیے اور تقسیم کرنے کے لیے بھی کروڑوں اربوں روپے دے دیتے ہیں، پھر اسکیمیں بھی ان کی ڈسکریشن پہ ہوتی ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے ساری اسکیمیں پی این ڈی کے اندر ڈلواتا ہے، اور پھر ایم پی اے کے پاس یہ پاورز ہوتے ہیں، پھر منسٹرز کے پاس ہوتے ہیں، پھر بیوروکریٹس کے پاس ہوتے ہیں. تو یہ جو ڈسکریشن ہے نا، یہ ہماری اس نظام کا ناسور ہے. جب تک آپ اس ڈسکریشن کو ختم نہیں کریں گے، ایک ہماری ایشوز جو ہے وہ سسٹمک ہے. نظام کی تبدیلی بڑی ضروری ہے. جب تک آپ نظام کو تبدیل نہیں کریں گے، آپ چہرے بدلے، آپ انڈیویجولز کو تبدیل کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور وہ اس کرپٹ نظام کا حصہ بنیں گے، وہ نمک کے کان میں نمک ہو جائیں گے. بہت سے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، ایک بندہ ہے، ایک پرانے وزیر رہے ہیں، اللہ ان کو بخش سے شہید ہو گئے. میں ان کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ بڑا محترم ہے. مجھے اس کے ایک بندے نے بتا دیا کہ یہ جب پرانے زمانے میں وزیر تھے نا، تو یہ سی این ڈبلیو کے وزیر تھے، یہ چائے بھی نہیں پیتے تھے اپنے ڈپارٹمنٹ کی. لیکن ایک سٹیج ایسا آیا کہ جب کرپشن عام ہو گیا تو وہ بھی نمک کے کان میں نمک ہو گیا. اچھا، ان کو بھی وہی بھی رشوت لینی پڑی، دو چیزیں لینی پڑی، کمیشن وغیرہ لینی پڑی. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جب سسٹم کرپٹ ہو نا تو وہ آپ کو کرپٹ کرتا ہے. یہ سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے.